آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کے کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالیٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اپنے بڑوں کی اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر بات بحثیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ اب سے 100 سال پہلے یہ حضرات، بلکہ اس سے بھی پہلے، کیا کچھ لکھ کر چلے گئے ہیں. اگر صرف ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھ لیں اور اکابر کی تحریروں کو سامنے رکھ لیں تو ہمارے سامنے جو مشکل سوالات جو سمجھے جاتے ہیں اس وقت کے، تو بہت مشکل سوالات ہیں، ان کے جوابات دینا کتنا آسان ہو جائے. یہ جو بحث چھڑی مناظرے کے دوران کہ ڈائناسور کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے، اس کا جواب اگرچہ بہت شاندار خود مفتی شمائل ندوی صاحب نے دے دیا تھا، لیکن آپ اس حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر دیکھیں جو میں ابھی دکھانے والا ہوں. دراصل غیروں میں بھی بلکہ اپنوں میں بھی، مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ بات مشہور کر دی گئی ہے یا یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر تمام باتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہ ہو. اس طرح کے دعوے بعض مرتبہ ہماری طرف سے، یعنی جو مسلم نوجوان سمجھے جاتے ہیں، مسلم اسکالر سمجھے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی باتوں کا کتنا شاندار جواب دیا ہے. ذرا سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجیے. یہ چیز اس وقت سوشل میڈیا پر عام ہوتی جا رہی ہے. آپ نے بہت سارے ویڈیوز اس طرح کی دیکھی ہوں گی کہ جن میں بالکل نوجوان لڑکے یا بعض مرتبہ نوجوان لڑکیاں قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتی ہیں اور پڑھ کر کے پھر کوئی سائنسی نظریہ بیان کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ دیکھو یہ جو سائنسی نظریہ ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت سے پہلے سے ثابت ہے. ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، یورپ کے لوگ وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے سائنس میں ترقی کر لی، ورنہ یہ بات تو پہلے سے قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی تھی. تو جتنے بھی نظریات ہیں، تمام ہی نظریات کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے جانے لگے ہیں کہ بھئی یہ بات تو پہلے سے قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی تھی. کوئی بھی بات ہو اٹھا کر بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ڈاکٹری کی کتاب نہیں ہے، یا اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں تمام علوم و فنون کو جو ہے ذکر کر دیا ہو اور ہر طرح کی تحقیقات جو ہیں قرآن مجید کے اندر ذکر کر دی گئی ہوں. اس لیے ہر نظریے کے بارے میں اور ہر تحقیق کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرنا کہ قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے یہ کسی بھی طرح سے جو ہے درست نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید بہت سے سائنسی تحقیقات جو ہیں ان سے متعلق گفتگو کرتا ہے اور بہت سی باتیں بیان کرتا ہے. اہل علم جو ہے ان کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے، پھر اسے بیان کرتے ہیں. لیکن ہر نظریے کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. اس لیے جو اس طرح کے نوجوان کالج سے پڑھے ہوئے قرآن مجید کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ساحل ادیم ٹائپ جیسے لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرنے لگے ہیں کہ یہ تو بات پہلے سے قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی تھی، اس طرح کے دعوے ہر چیز کے بارے میں کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. یہ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی کتاب ہے اشرف الجواب، اس میں حضرت نے اس بات کو ذکر فرمایا. اس لیے کہ حضرت کے زمانے میں بھی ظاہر اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی، تو یہی عنوان قائم کیا گیا کہ کیا تمام علوم قرآن شریف میں ہے. پھر حضرت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام علوم حتیٰ کہ طبعیات، سائنس وغیرہ سب قرآن مجید کے اندر ہیں. چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹروں نے تحقیق کر لی ہے کہ مادہ منویہ میں کیڑے ہوتے ہیں، اسپرم کے اندر کیڑے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے. فرمایا گیا کہ خلق الانسان من علق، اور علق کے معنی جونک کے ہیں. یہ جو سائنسداں تھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں علق کے معنی نہیں ہے بلکہ خون بستہ کے معنی میں ہے، یعنی جمع ہوا خون، اس معنی میں یہ لفظ ہے. وہ زبردستی ان تحقیقات کو قرآن شریف کا مدلول بناتے ہیں، زبردستی ان تحقیقات کو قرآن شریف سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک اور سائنسداں کہتے تھے کہ جیسے حیوانات میں اندر اور مادہ ہوتے ہیں اسی طرح نباتات میں بھی ہوتے ہیں، اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا خلق الازواج کلھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عقل مند نے ازواج کا ترجمہ میاں بیوی سے کیا، حالانکہ زوج کے یہاں یہ معنی نہیں ہے بلکہ بمعنی اصناف ہے، قسموں کے معنی میں ہے.
آگے حضرت فرماتے ہیں کہ صاحبو یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے سخت مضر ہے، دوستی بے خرد چوں دشمنی ہے، اگر کوئی دوستی کر رہا ہے اور اس کے اندر عقل نہیں ہے تو وہ دشمن ہی کی طرح ہے۔ پھر آگے حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ہر تحقیقی جستجو قرآن میں درست نہیں ہے، اس میں بڑی دشمنی ہے اسلام کے ساتھ۔ حضرت ثانوی فرما رہے ہیں کہ یہ ہر تحقیق کے بارے میں دعویٰ کر دینا کہ تو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اسلام کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سائنس کے مسائل منقع نہیں ہوتے ہیں، اور اس کو اہل سائنس بھی مانتے ہیں کہ ہم کو اب تک اس دریا کا قطرہ بھی حاصل نہیں ہوا، پر جب کہ مسائل منقع نہیں ہوئے تو اگر آج آپ نے کسی جدید تحقیق کو قرآن شریف کا مدلول بنایا، آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز تو کوئی نئی تحقیق آپ کے سامنے آئی، آپ نے کہہ دیا کہ تو قرآن مجید سے پہلے سے ثابت ہے، مثلا یہی کہ تخم درخت میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوا کہ 100 برس کے بعد یہ تحقیق غلط ثابت ہو گئی اور دوسری نئی تحقیق ہوئی، تو اس میں تکذیب کلام الہی کی بھی لازم آئے گی۔ پس یہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق بن رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ غرض یہ کوشش کرنا کہ سب چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں سخت حماقت ہے، بلکہ قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ جس فن کی وہ کتاب ہے وہ فن اس میں ہو اور دیگر خرافات سے خالی ہو۔ قرآن شریف ایک طب روحانی ہے اور اس فن میں وہ یکتا ہے، اور موٹی بات ہے کہ جب مسائل یہ دینیہ فرعیہ بھی سب کے سب قرآن شریف میں نہیں ہے، جو فروعی مسائل ہیں وہ سب کے سب بھی قرآن شریف کے اندر نہیں ہیں، تو فنون اور تجربے کے مسائل تو اس میں کل کیسے ہوں گے؟ تو تمام کے تمام مسائل جو فن اور طب اور دوسری چیزوں سے متعلق ہیں قرآن مجید میں کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے ہر نظریے کو زبردستی قرآن مجید سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو نوجوان آج کل اس طرح کی ویڈیوز بنانے لگے ہیں وہاں ہمیں اچھا ضرور لگتا ہے کہ بھئی قرآن مجید کی ایک آیت سے ایک سائنسی نظریے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اچھا ضرور لگتا ہے، لیکن کل جب یہ نظریہ ہی غلط ثابت ہو جائے گا تو آپ پھر کیا یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی آیت ہی غلط ثابت ہو گئی ہے؟ تو اس لیے احتیاط رکھنی چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔